ہدایت بھی لینی ہے اور جن افکار کو چھوڑنا ہے وہ ہدایت بھی لینی ہے. اور بالکل اسی طریقے سے ان اعمال کے اندر بھی اس کتاب سے ہم نے ہدایت لینی. تیسرا یہ مکمل ہو گیا. چوتھی بات کہ بحیثیت اچھا انسان ہمیں اچھے اخلاق کی بھی ضرورت ہے، اور یہ پوری دنیا اس کی ضرورت کو سمجھتی ہے، اور پوری دنیا کے اندر اخلاقیات کا درس دیا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے. ہمارے ہاں اس کو سنت کے طور پر سکھایا جاتا ہے. جو دوسرے مذاہب ہیں ان کے جو باباز تھے، گورو نانک فلاں فلاں، ان کی تعلیمات کے طور پر جانا پہچانا، سکھایا سمجھایا جاتا ہے. اور اسی طریقے سے جو لوگ نہیں مانتے چیزوں کو تو وہ ایک موٹیویشنل اسپیکر یا لیکچر یا اخلاقیات یا کسی بھی عنوان سے جو ہے اس کو پڑھتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، سیکھتے بھی ہیں، سکھاتے بھی ہیں. ہمارے پاس چونکہ صاف ستھرا بہترین اخلاقیات کا مجموعہ موجود ہے قرآن پاک کی شکل میں، تو جس طرح کسی بھی معاشرے کا ایک اچھا سلجھا ہوا فرد اپنی ذات، اپنی اولاد اور اپنے افراد کے لیے اچھے اخلاقیات چاہتا ہے، اس وجہ سے بھی ہم تفسیر کو اگر جان لیں گے تو ہمارے پاس انشاءاللہ اچھے اخلاقیات، افکار، سوچ، مزاج آ جائے گا، اور ہم اچھا مسلمان بننے سے پہلے اچھے انسان بن جائیں. پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ کرام پر جو محنت کی تھی وہ ابتداً یہی کی تھی کہ ان کو اچھا انسان بنایا تھا، اور آٹومیٹک جو ہے وہ اچھے مسلمان تو بن ہی گئے تھے. تو 4 چیزیں ہو گئیں. نمبر 1 یہ اللہ کا کلام ہے، اس وجہ سے اس تفسیر کو جاننا، سمجھنا، پڑھنا ضروری ہے. نمبر 2 نبی علیہ السلام پر نازل شدہ کتاب ہے، ہمیں نبی سے محبت ہے، آپ کا ہمارے اوپر حق ہے، اس لیے آپ پر آئی ہوئی کتاب کو سینے سے لگانا، جاننا، سیکھنا اور سمجھنا ضروری ہے. اور نمبر 3 یہ کتاب ہدایت ہے، اور ہدایت جو ہے وہ ہماری ضرورت ہے، ہماری مجبوری ہے، ہماری خواہش ہے، اور ہمارے لیے وہ ناگزیر ہے. اس لیے اس کتاب ہدایت سے ہدایت لینا ضروری ہے. اور نمبر 4 اچھے انسان ہونے کے لیے اچھی اخلاقیات اپنانا ضروری ہے، اور یہ بہترین اخلاقیات کی شاندار کتاب ہے اور جامع کتاب ہے. جو ضروری اخلاقیات ہیں وہ اس کے اندر بتا دی گئی ہیں. تو اگر ہم اس سے لابلد رہیں گے، جاہل رہیں گے، دور رہیں گے، تو نہ صرف ہم اچھے مسلمان نہیں بن پائیں گے بلکہ اچھے انسان بھی نہیں بن پائیں گے. تو پھر خدا نہ خواستہ یہ کہنا پڑے گا کہ بھئی ہمارے پاس اسلام تو ہے، ہم مسلمان تو ہیں، پر ہمارے پاس وہ والا اسلام نہیں ہے جو ہونا چاہیے تھا، اور غیروں کے پاس وہ اخلاقیات تو ہیں اسلام میں تھیں لیکن ان کے پاس اسلام نہیں. تو چونکہ ہم اس کے وارث ہیں، قرآن ہمارے لیے آیا ہے، تو اس لیے اعلیٰ سے اعلیٰ اخلاقیات، ان کا تعلق ہمارے سماج سے ہو، رہن سہن سے ہو، معاشرت سے ہو، معیشت سے ہو، کسی بھی لین دین سے ہو، کاروبار سے ہو، رشتے ناطے سے ہو، اس قرآن پاک کے ذریعے سے وہ اعلیٰ اخلاقیات کو اپنانا ضروری ہے. اور اس کے لیے آپ حضرات کو ہماری بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی سر آ رہی ہے. جی سر سمجھ آ رہی ہے. چلے ماشاء اللہ، بہت شکریہ. اس کے بعد بطور معلومات کہ کوئی بھی شخص چاہتا ہے کہ میرے پاس اچھی معلومات ہونی چاہیے، تو معلومات کے لحاظ سے بھی قرآن پاک جو ہے وہ معلومات کا خزانہ ہے. اگر ہم نے تاریخ کو دیکھنا ہو تو بھی ہمیں قرآن پاک سے تاریخ کی معلومات مل سکتی ہیں. اگر ہم نے واقعات کو دیکھنا ہو تو بھی ہمیں قرآن پاک سے بہترین واقعات مل سکتے ہیں. اسی طرح اگر ہم نے گزشتہ یا آئندہ زمانے کے احوال کو جاننا اور سمجھ، اور اسی طریقے سے جو عمل کے لیے معلومات ضروری ہیں اپنی عملی زندگی میں اپنانے کے لیے، بندہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ یار مجھے کچھ ذرا بتائیے، نماز میں کیا ہونا چاہیے، روزہ کیسے ہونا چاہیے، حج کس طرح ہوتی ہے، زکوٰۃ کیسے ہوتی ہے، فلاں فلاں کیسے ہوتا ہے. یعنی وہ شخص نے عمل نہیں کرنا لیکن اس کی دلچسپی ہے معلومات کی. جیسے بہت سارے غیر مسلم ہیں وہ قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، بہت سارے غیر مسلم ہیں وہ احادیث کو پڑھتے ہیں، بہت سارے غیر مسلم ہیں نہیں. کیا وہ پیغمبر سے محبت کرتے ہیں؟ نہیں. کیا وہ اللہ کو یا اللہ کی مانتے ہیں؟ نہیں. وہ محض اپنی معلومات بڑھانا چاہتے ہیں کہ ہمیں اسلام کے بارے میں، اسلامیات کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات چاہیے.
اگر غیر مسلم کو مسلم کی معلومات چاہیے تو کیا مسلمان کو اسلام کی معلومات نہیں چاہیے؟ اس وجہ سے 5واں پوائنٹ جو ہے تفسیر کو جاننے کا وہ یہ بھی ہے کہ بھئی بحیثیت مسلم یا بحیثیت سکالر یا بحیثیت عام انسان جو معلومات کا شوق رکھتا ہو معلومات چاہیے، اور معلومات کی بہترین چیز اور طریقہ جو ہے وہ تفسیر ہے اور قرآن پاک ہے۔ نمبر 6، اچھا مزاج، یہ ایک انسان کی ضرورت ہے۔ وہ والد ہے تو اچھے مزاج کا ہو، بھائی ہے تو اچھے مزاج کا ہو، بہن ہے تو اچھے مزاج کی ہو، بیٹی ہے تو اچھے مزاج کی ہو، استاد ہے تو اچھے مزاج کا ہو، استانی ہے تو اچھے مزاج کی ہو، سربراہ ہے تو اچھے مزاج کا ہو، پرنسپل ہے تو اچھے مزاج کا ہو، بیوی ہے تو اچھے مزاج کی ہو۔ ایک مزاج اپنانا، مزاج لینا، مزاج رکھنا یا اسی طرح کسی کا مزاج بنانا ایک مستقل کنسیپٹ ہے، اور اس پر ہمارے معاشرے میں اس وقت سائیکالوجسٹ یا سائیکالوجی کے حوالے سے بڑا کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے سینٹر ہوتے ہیں، ورکشاپس ہوتی ہیں، مختلف پروگرام رکھے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اگر کسی کا مزاج بگڑ جائے، بدل جائے، چڑچڑا ہو جائے، ہر بات پہ غصہ کرنے لگے تو کہا جاتا ہے کہ جی اس کی جو ہے نا ٹریننگ کی ضرورت ہے، یا کہتے ہیں کہ علاج کی ضرورت ہے۔ تو اس کی پھر آگے سٹیجز ہیں، ایک زیادہ درجے کی خرابی ہوتی ہے مزاج کے بگاڑ، ایک درمیانے درجے کے، کم درجے کا۔ تو یہ جو قرآن پاک کا مطالعہ ہے اور تفسیر ہے، اس کو پڑھنا ہے، سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، یہ ہمارے مزاج کو سدھارتا ہے، اور ایک قلب سلیم اور اواہ حلیم جیسا مزاج جو ہے نا وہ انسان کے اندر تفسیر پیدا کرتی ہے۔ اسی وجہ سے اگر کوئی شخص قرآن پاک نہ پڑھتا سیکھتا سمجھتا ہو اور ایک زمانے میں سیکھنے سمجھنے لگ جائے تو اس کی پہلی سوسائٹی اور بعد کی سوسائٹی میں زمین آسمان کا فرق ہوگا، اس کے پہلے معاملات کے اندر اور بعد کے معاملات کے اندر زمین آسمان کا فرق ہوگا، اور اسی طرح اس کے پہلے خیالات اور بعد کے خیالات کے اندر بہت زیادہ فرق ہوگا، اور اس کی گیدرنگ دوست احباب جو تب جانتے تھے وہ اس کو اور پیرائے میں سمجھیں گے، اور جو اب جانتے ہیں اس کو اور نقطہ نظر سے جانیں گے۔ کیوں؟ اس شخص کا مزاج بدل گیا ہے۔ کیوں بدل گیا ہے؟ اس کے دل دماغ پر قرآن پاک کی تفسیر نے اثر کر دیا ہے۔ تو اس وجہ سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا مزاج اچھا ہو، سلجھا ہوا ہو اور مقبول ہو اور ہر بندے کو پسند آتا ہو، تو اس کے لیے ہمیں سیدھا جو ہے نا وہ تفسیر کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ تو آٹومیٹک جو ہے وہ ہمارے خیالات میں، مزاج میں ایسا بدلاؤ آئے گا کہ جو ہمیں جانتا ہوگا وہ پہچانے گا نہیں، اور جو پہچانتا ہوگا وہ جانتا نہیں ہوں گے، جو تھے وہ نہیں رہے ہوں گے۔ یہ سب اثر کس چیز کا ہوگا؟ قرآن پاک کی تفسیر کو سیکھنے کا، سمجھنے کا، پڑھنے کا اور پڑھانے کا۔ کتنے پوائنٹ ہو گئے؟ 6 ماشاء اللہ۔ پہلا کون سا؟ یہ اللہ کا کلام ہے اور ہمارے لیے ہے، اس وجہ سے ہمیں اللہ کے خطاب کو اپنے لیے جاننا اور سمجھنا ضروری ہے، ورنہ ہم وہ بدقسمت شخص ہوں گے کہ جس کے لیے کوئی عظیم ہستی خط بھیجے اور وہ کھول کر بھی نہ دیکھے، اسے پتہ بھی نہ ہو، اور وہ مر جائے اور وہ بند خط جو ہے اگلی نسلوں کو منتقل ہو۔ نمبر 2، یہ چونکہ پیغمبر علیہ السلام پر کتاب آئی ہے اور ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں، نبی کی ہم سے محبت تھی، تو محبت والوں کی چیزوں سے بھی کیا ہوتی ہے؟ محبت ہوتی ہے۔ تو اس بنا پر ہمیں جو نبی ہمارے لیے ایک امانت چھوڑ کر گئے تھے صحابہ کرام کے مابین، اور انہوں نے کتنی محنتوں کے ساتھ دیبل کے راستے سے یا پھر ہمارے غزنی کے راستے سے یہاں تک پہنچائی، ہم نے اس کو سینوں سے لگایا، چوما، اس پہ قسمیں اٹھائیں، گھر میں برکت تیری رکھا، دم درود کیا، لیکن اس کو ہم نے کھول کر نہیں دیکھا کہ اس کے اندر کیا ہے۔ اگر ہم پڑھ لیں گے تو سب سے پہلے تو ہم نبی کو جان لیں گے کہ اس میں اللہ نے اپنے نبی کو کیا کیا مقام دیا ہے، پھر اللہ کو جان لیں گے کہ اللہ کی اپنی شان اور مقام اور اس کا عز و جلال کی کیا کیا ہے، اور کل قیامت کے دن ہم اپنے نبی کے سامنے سرخرو ہوں گے، ہم بتائیں گے کہ جی اللہ کے رسول آپ کی امانت آئی تھی، ہم نے آنکھوں سے بھی لگایا، ماتھے سے بھی لگایا، سینے سے بھی لگایا، اور اس کو دل دماغ میں اور سینے میں اتارا بھی۔ نمبر 3، یہ کتاب ہدایت ہے، اللہ نے شروع میں فرما دیا، تو اور ہدایت ہماری ضرورت ہے، لہذا ہدایت پانے کے لیے اس کتاب کو پڑھنا بہت ضروری ہے۔ نمبر 4، بحیثیت ایک اچھے انسان ہمیں اچھے اخلاق کی ضرورت ہے، اور وہ بحیثیت انسان اچھے اخلاق ہم آسانی سے اور بہترین طریقے سے کہاں سے سیکھ سکتے ہیں؟ قرآن پاک سے۔ نمبر 5، اچھی معلومات
ایک اچھے انسان کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہاں ہم بڑے بہترین اور مختصر انداز سے بہترین، شاندار، جاندار اور جامع معلومات لے سکتے ہیں۔ نمبر 6، ایک اچھے انسان کے لیے اچھا مزاج چاہیے، اس کے بغیر انسان بے وقت ہے، بے قیمت ہے۔ بد اخلاق انسان، بد زبان انسان، بد کردار انسان، بے وقوف انسان، ان کی معاشرے میں کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ لیکن جو بااخلاق ہو، باوقار ہو، اعلیٰ عمدہ مزاج کا ہو، اعلیٰ خیالات کا حامل ہو، تو کہتے جی ماشاء اللہ فلاں صاحب، جی میں ان سے خود ملا ہوں، وہ دیکھے نہیں میرے ایک سیلفی، آپ نے سیلفی میں نے ڈالی تھی وہاں، ہم ایک جگہ کھڑے ہو گئے تھے، ہاں ہاں بس وہ میں انہیں سے تو ملا تھا۔ جس سے مل رہے ہوتے ہیں ان میں کیا ہوتا ہے، ان کے اندر کسی وجہ سے شہرت ہوتی ہے، کسی وجہ سے کیا ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ویلیوز ہیں دنیا میں نا، جس کی وجہ سے کسی کی ورث بنتی ہے، اور کسی کے لیے وہ سعادت اور کسی کے لیے بدبختی کا معیار قرار پاتے ہیں۔ تو بہرحال ایک سادہ ستھرا سلجھا ہوا اعلیٰ مزاج جو ہے نا، وہ ایک بہترین انسان کی عکاسی کرتا ہے۔ کتنے پوائنٹ ہو گئے؟ 6۔ 7 اور آخری، کہ اس وقت ہم جس معاشرے میں جی رہے ہیں نا، یہاں پر ایک بڑی غلاظت، گندگی، واہیات اور کمینگی جو ہے وہ پھیلائی جا رہی ہے، اور غیر جو ہے اپنے ایجنڈے کو تیزی سے آگے کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اس میں سے ہماری بہت ساری بہن بیٹیاں، شریف زادیاں، اچھے گھرانوں کی، وہ ان کے بہکاوے میں، ورغلاوے میں، اور لمحے بھر کی خوشی یا خواہش یا لذت میں وہ ایسے بہی چلی جا رہی ہیں کہ جیسے آندھی آئے، اور ندی نالوں دریاؤں کے کناروں پر جو چیزیں پڑی ہوتی ہیں وہ ہوا سے اڑ کر گرتی ہیں پانی میں، اور گرنے کے ساتھ ہی پانی ان کو تیزی کے ساتھ بہا کے آگے لے کے چلا جاتا ہے، اور پیچھے مڑ کر دیکھا جائے تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہاں تھا کیا اور اب ہے کہاں۔ تو اس وجہ سے اگر غیر اپنی فحاشی کا ایجنڈا آگے لے کے چل رہا ہو، اس پہ خرچہ بھی کر رہا ہو، محنت بھی کر رہا ہو، رات دن ایک کر رہا ہو، تو کیا بحیثیت مسلم ماں بہن بیٹی بھائی والد ہمارا فرض نہیں بنتا کہ ہم اپنے ایجنڈے کو بڑھا نہ سکیں کو تو کم سے کم حفاظت تو کریں؟ یہ ہمارا فرض بنتا ہے نا۔ اس وجہ سے اس وقت جو ہے نا زیادہ ضرورت ہے کہ ہم قرآن پاک کو اپنے سینے سے لگائیں، نبی علیہ السلام کے ساتھ سچی پکی محبت کریں، اپنی اسلامی اقدار کی وضاحت کریں، اپنی مشرقی روایات کو آگے لے کر چلیں، اپنی تہذیب اور ثقافت کا احساس کریں، اور اپنی زندگی میں اس کو محفوظ کر کے اگلی نسل تک منتقل کر کے چلے جائیں۔ یہ ہمارا فرض ہے۔ ہمارے بڑوں نے اپنے زمانے میں اپنی مذہبی روایات، مشرقی روایات، اپنی تہذیب، ثقافت، علم، ہر شے کو بچایا، بڑھایا اور ہم تک پہنچایا۔ اس وقت ہم جو نسل زندہ ہیں، اگر ہم اس کو 100 سال نہ کہیں تو کم سے کم 50 سال کا دورانیہ جو ہمارا ورکنگ کا زمانہ ہوتا ہے، اپنے اپنے تئیں اپنے اپنے دائرے میں ہمارے ذمہ بھی یہ فرض ہوتا ہے کہ ہم اپنے آبا کی پہنچائی گئی میراث، ان کا دیا گیا ورثہ، اور ان کی اپنائی گئی اور ہم تک پہنچائی گئی روایات، ان کو اپنائیں، اس لیے کہ وہ فضول میں ضائع کر کے نہیں چلے گئے، پھینک کے نہیں گئے، اس پر ان کی محنتیں لگی ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس کو اپنائیں، پھر اس کے بعد اس کو اگلی نسل تک اپنے تائیں پہنچا کے جائیں۔ یہ ہمارا فرض ہے۔ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو ہم پرلے درجے کے بدبخت، نالائق، احمق اور بے وقوف نسل ہوں گے، کہ جنہوں نے نہ صرف چیزوں کو سنبھالا بلکہ کیے کرائے کو ضائع کر دیا۔ ہم جانتے ہیں سب کے سب کہ اگر ہم کوئی مکان بنائیں اور ہماری کوئی بے وقوف نشئی اولاد جو ہے وہ مکان بیچ دے یا گرا دے یا ضائع کر دے یا ہمارے لگے ہوئے باغ کو آگ لگا دے، تو سب کہتے ہیں کہ یار کتنے کوئی گھٹیا قسم کی نسل تھی کہ یہ ان کے باپ نے ہمارے سامنے مٹی کھود کر، درخت کاٹ کر اور لکڑیاں بیچ کر جو ہے نا یہ مکان بنایا، زمین بنائی، اور ان کے باپ نے پھر اس کو سینچا اور اس کو چمن بنایا، باغ بنایا اور ان کے لیے بنا کے گیا۔ جیسے وہ بیچارہ فوت ہوا ہے تو ان احمقوں نے جو ہے نا اس کو جلا ڈالا یا بیچ دیا یا تقسیم کر دیا، ضائع کر دیا، تو اس پوری نسل سے اس دور کا معاشرہ جو ہے نفرت کرتا ہے۔ ان کو اپنے زمانے اور اپنے علاقے کے لحاظ سے بڑا ہلکا اور بڑا گھٹیا قسم کا خاندان سمجھا جاتا ہے۔ تو چند ٹکوں کا اگر یہ معاملہ ہے، 2 گز زمین پر اگر ہم اتنا کڑتے ہیں، سوچتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں اور افسوس کرتے ہیں، تو کیا
یہ اتنی بڑی میراث اگر ہماری نسل تباہ کر دے، ضائع کر دے اور جناب ان لوگوں کی آنکھوں کے سامنے اس کو برباد کر دے، ہمیں کوئی شاباش دے گا؟ ہمیں کہے گا کہ ماشاءاللہ بڑے قابل اور قدردان لوگ تھے جنہوں نے بڑی بہترین طریقے سے قرآن پاک کو ضائع کیا، بڑے شوق سے احادیث کو ضائع کر دیا، بڑی محبت سے اور محنت سے اپنے نبی کی سنتوں کو چھوڑ دیا اور غیروں کی سنتوں کو اپنا لیا؟ ہمیں دنیا جوتے مارے گی آج، اور قیامت کے دن اللہ اور اللہ کے رسول اور اس کے فرشتے جو ہے وہ بڑے بڑے گرز اور لاٹھیوں کے ساتھ جو ہے وہ ویسے موجود اور سامنے موجود ہوں گے۔ تو ہم کسی بھی صورت میں کسی بھی جگہ سرخرو نہیں ہو سکتے۔ اس وجہ سے اس وقت جو ہے نا، ہم جو نسل اب بن رہے ہیں، پل رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو باشعور بنائیں، ذمہ دار سمجھیں اور اس اسلامی ثقافتی مشرقی ورثے کو اپنے اوپر طاری کریں، اس کو سینے سے لگائیں، شوق اور محبت سے اس کی آبیاری کریں، حفاظت کریں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اگلی نسلوں تک بڑی خوش دلی کے ساتھ، شادابی کے ساتھ، فراخ دلی کے ساتھ، افتخار کے ساتھ جو آگے منتقل کریں۔ اس سب کچھ کی پہلی بنیاد اللہ کا کلام ہے۔ اگر ہم کلام سے دور ہیں، سر آپ کی پھر آواز اس کے صحیح بعد نہیں آ رہی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ تفسیر کو پڑھنے کی یا جاننے سمجھنے کی جو 7ویں بنیادی وجہ ہے، وہ آج کی پھیلتی ہوئی فحاشی کے ماحول میں اس کی ضرورت اور بڑھ جاتی ہے۔ تو اگر ہماری 2-4 بہنیں اگر غلط جھنڈے اور بینر اٹھا کر سڑکوں پہ کھڑی ہو جاتی ہیں، تو ہماری اکثریتی آبادی بہنوں کی یا بھائیوں کی وہ ایک باوقار، باشعور، باحیا، با کردار افراد پر مشتمل ہے۔ تو چند گھٹیا قسم کے لوگ ہمارے نمائندے کیسے بن جاتے ہیں، اور وہ کیوں دنیا کو باور کراتے ہیں کہ بھئی یہاں پاکستان میں سارے کمینے، لوفر، کنجر اور نلیق اور احمق اور خبیث اور گھٹیا انسان بستے ہیں؟ ہمارے اوپر تف ہے کہ ہم اپنی نمائندگی نہیں کر پاتے اور گھٹیا لوگوں کو ہم سڑکوں پہ آنے دیتے ہیں۔ دنیا کو وہ پیغام پہنچا دیتے ہیں کہ پاکستان کی ساری لڑکیاں، پاکستان کی ساری طالبات اور پاکستان کے سارے مرد، سارے بھائی، ساری بہن، وہ سارے ایسے ہی ہیں۔ جبھی تو فلانے چوک کے اندر یہ احتجاج ہو رہا تھا، یہ مظاہرہ ہو رہا تھا، فلاں فلاں ہو رہا تھا۔ اگر ہم اکثریت ہیں اور ہیں تو پھر ہم اپنی نمائندگی پیش کرنے سے قاصر کیوں ہیں؟ کیسے چند کمینے اور کرائے کے لوگوں کو یہ ہمت ہو جاتی ہے کہ وہ ہمارا چہرہ جو ہے وہ مسخ کر کے دنیا کے سامنے پیش کریں؟ تو اس حوالے سے میں نے عرض کیا کہ بھئی قرآن پاک سب سے بنیاد ہے۔ جب تک ہم اس کی تعلیمات کو نہیں سمجھیں گے، خود اس پر عمل پیرا نہیں ہوں گے اور اس کی تعلیمات کو لوگوں کے سامنے لائیں گے نہیں، اس وقت تک ہم محض جلوسوں سے، جلسوں سے، جھنڈوں سے یا جھنڈیوں سے یا پتیوں سے یا بتیوں سے اسلام کا چہرہ لوگوں کے سامنے پیش نہیں کر سکتے۔ اسلام کی حقیقت، اس کی حقانیت، اس کی ابدیت جو ہے وہ ہم باوقار طریقے سے دنیا کو نہیں سمجھا سکتے۔ وقتی کو جلسہ ہو، جلوس ہو، شوشا ہو، وہ چند لوگ جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں، وہ ان کو مزہ آتا ہے، اچھا لگتا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں دنیا میں انقلاب آ جائے اور لوگ اسلام کی روح کو سمجھنے لگیں، جلسے جلوسوں سے، جڈیے بتیوں سے نہیں ہوتا۔ اس کے لیے بنیادی طور پر جو تعلیمات ہیں وہ ہماری زندگیوں میں آئیں گی۔ ہم چلتے پھرتے جب نبی کے امتی دکھیں گے نا، تو وہ اسلام کا صحیح چہرہ جو ہے وہ دنیا کے سامنے آئے گا۔ میں اپنے گھر پر ایک اونچا سا علم لگا دوں جس کے اوپر 10 بلب جلتے ہوں، اور اس کے بعد میرے گھر سے کوئی بندہ نہ نماز پڑھنے جاتا ہو، نہ کوئی تلاوت کرتا ہو، نہ کوئی سنت کے مطابق داڑھی رکھتا ہو، کچھ بھی نہ کرتا ہو، اور میں کہوں کہ یہ اللہ کے فضل سے آپ ہمارے جیسا گھر بنا لو تو آپ مسلمان سمجھے جاؤ گے، ایسا نہیں ہوتا۔ ہمیں علم کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے، بحیثیت مجموعی قرآن پاک کو اپنی زندگی میں لانا ہے اور دنیا کو باور کرانا ہے کہ یہ ہے مسلمان اور یہ ہے اسلام۔ تو بہرحال یہ 7 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہمیں تفسیر کو سمجھنا اور جاننا ضروری ہے۔ تو اب تک میں نے 2 باتیں عرض کی ہیں۔ نمبر 1 تفسیر کیا ہے، اور دوسرا میں نے عرض کیا کہ تفسیر کیوں ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف کہ سر دست جو ہم تفسیر شروع کر رہے ہیں وہ سورۃ النور کی ہے، اور سورۃ النور میں کیا ہے۔ یہ سورۃ نور پڑھنے کے بعد ہم کیا جان چکے ہوں گے اور کیا سمجھ پائیں گے اور کیا عمل میں لا سکیں گے۔ آپ جو بچے ہمیں سن رہے ہیں، کبھی کبھار آپ نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی کتابوں کو دیکھا ہوگا،
اس کے یونٹ ہوتے ہیں اور ہر یونٹ کے شروع میں جو ہے نا وہ یونٹ کا تعارف ہوتا ہے اور اس کے شروع میں کورس کے مقاصد لکھے ہوتے ہیں اور کورس کے مقاصد میں آخر میں یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ اس کورس کو پڑھنے کے بعد ہم اس قابل ہو پائیں گے کہ کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ نمبر 1 ہم مثال کے طور پر اگر ایک کورس ہے حدیث کا تو وہاں لکھا ہوتا ہے کہ اس کورس پڑھنے کے بعد ہم انشاءاللہ 40 احادیث کو ترجمے کے ساتھ جان پائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جن اخلاقیات سے متعلقہ وہ احادیث کے مضامین اور مفاہیم ہیں وہ ہم سمجھ پائیں گے. ساتھ میں یہ بتایا جاتا ہے کہ بھائی احادیث کی کتابوں کا ہم تعارف جان چکے ہوں گے اور محدثین کا تعارف جان چکے ہوں گے اور اسی طریقے سے حدیث کی ہم اچھی طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے. تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سورۃ النور بنیادی طور پر جہاں سے آغاز ہوتا ہے تو وہاں حیا، پاک دامنی اور حیائی سے بچنے کی گفتگو شروع ہوتی ہے. جس وقت ہم یہ پڑھیں گے تو ہمارے دل میں انشاءاللہ بے حیائی کی برائی آئے گی اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے عمل میں حیا داری کو رکھتے ہوئے لوگوں کو جو ہے وہ حیا کی طرف لانے میں اور بے حیائی سے بچانے میں کامیاب ہو